والوں کے لیے یا کافروں کے لیے ہے؟ بولو نا، یہ ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے ہے۔ نبی پاک نے کافروں کو مخاطب کر کے فرمایا میں تمہاری طرح ہوں، تم مجھے گالیاں کیوں دیتے ہو؟ یہ میرے ہاتھ نہیں دیتے، 10 انگلیاں تمہاری بھی 10 ہیں نا، کیوں برا بلا کہتے ہو؟ یہ دیکھو پاؤں، یہ ٹانگیں، میں بھی چلتا ہوں تم بھی چلتے ہو، میں بھی کھاتا ہوں تم بھی کھاتے ہو، میں بھی سوتا ہوں تم بھی سوتے ہو، میں بھی جاگتا ہوں تم بھی جاگتے ہو، تم بھی ادھر رہتے ہو میں بھی ادھر رہتا ہوں، ہم ایک طرح کے، پھر گالیاں کیوں دیتے ہو؟ اور میری بات سنو تو صحیح، میرے قریب آؤ تو صحیح۔ جب قریب آئے خود کے رسول دیکھا اور محبت دیکھی اور پیار دیکھا، شفقت دیکھی، مسلمان ہو گئے، فرمایا ادھر بیٹھو، جو مسلمان ہوتا جائے ادھر بیٹھو۔ پھر ادھر مخاطب ہوئے میں تمہاری طرح ہوں، کیوں گالیاں دیتے ہو؟ میرے نزدیک تو آؤ۔ جب نزدیک آئے پردہ اٹھا، عمر بھر کے غلام ہوئے، فرمایا ادھر بیٹھو۔ اب ایک طرف کافروں کی جماعت ہے، دوسری طرف عاشقوں کی جماعت ہے۔ کافروں کی طرف فرمایا انا بشر مثلکم تاکہ تم قریب آ سکو، اور عاشقوں کی طرف منہ کر کے فرمایا ایکم مثلی ایکم مثلی انی لست کاحدکم، اے ایمان والو نہ تم میرے جیسے ہو نہ میں تمہارے جیسا ہوں۔ یہ مثلکم جو میں نے کہا یہ صرف ان کو میں نزدیک کرنے کے لیے کہا ہے کہ وہ آئیں تو پھر میں شکار کروں۔ محبت کا جال لگا ہوا ہے، نبوت کی کنڈی پڑ جائے گی، نبوت کا جال ہے اور محبت کی زنجیر ہے، جو نزدیک آئے گا اس کے دل کو نخچیر کروں گا۔ مومن جب بن جائے گا تو اسے مخاطب فرمایا ایکم مثلی انی لست کاحدکم، تم نہ میرے جیسے ہو نہ میں تمہارے جیسا ہوں، میں خدا کا بے مثل محبوب ہوں، بے مثل رسول ہوں اور ساری کائنات کا آقا اور مالک ہوں۔ معلوم ہوا دوستو کہ نبی کریم علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو صحابہ کی سیرت میں دیکھو، آل بیت اطہار کی سیرت میں دیکھو، امہات المومنین کی سیرت میں دیکھو، فاطمہ الزہرا کی نگاہ سے دیکھو، بلال کی آنکھوں سے دیکھو، صدیق کی صداقت بھری آنکھوں سے دیکھو، فاروق اعظم کے ایثار سے دیکھو، عثمان غنی کے پیار کی نظر سے دیکھو، علی المرتضیٰ کی محبتوں کے نشے میں ڈوب کر جو جب نظر کھلتی ہے اس نظر میں جو کیفیت آتی ہے اس کے ساتھ نبی کو دیکھو، بے مثل نبی۔ اور فرمایا میری اتباع کرنا، اور اتباع جب ہو جائے تو پہلے محبت رسول۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ جو آدمی کسی کا محب ہو جائے، عاشق ہو جائے، کسی لڑکے پر، کسی لڑکی پر، کسی چیز پر، کسی بوڑھی پر، کسی بوڑھے پر، کسی کپڑے پر، سونے چاندی کی کسی شے پر ہو جائے عاشق، کو خرید کے انگوٹھی لگا لے اور اس کو کہے کہ میں جلدی ہو گئی ہے، میں نے تمہیں خرید لیا، تم تو اس قابل نہیں تھی کہ میں تمہیں پہنتا۔ کبھی ایسا ہوا؟ اچھا جب آپ چن کے کپڑا لیتے ہیں پسند کر کے اور سلواتے ہیں خوبصورت، جب پہنتے ہو پہننے کے بعد کہتے ہو اچھا نہیں ہے، کبھی ایسا ہوا؟ آپ لوگوں کی عادت میں ہے کہ جس سے پیار کرو اس کی غلطی بھی چنو، جس سے محبت کرو اس کا عیب بھی دیکھو۔ کپڑا چن کے لیتے ہو تو بے عیب، اگر اس میں 100 عیب ہیں لیکن محبت کی نگاہ عیب نہیں دیکھنے دیتی، اور جو ہے ہی بے عیب اس سے جب محبت ہوگی تو پھر کون عیب دیکھے گا؟ البتہ اس ذات پاک میں کوئی عیب تلاش کرے تو کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ منافقوں کو حسن نظر نہیں آیا اور ایمان والوں کو عیب نظر نہیں آیا۔ یہ ہے محبت، فاتبعونی، پہلے محبت ہے پھر غلامی ہے۔ پہلے سمجھو، اور سمجھنے کے لیے علم چاہیے، علم کے لیے خلوص چاہیے، خلوص کے لیے عشق چاہیے، عشق کے لیے ایمان چاہیے، ایمان کے لیے ذات مصطفیٰ چاہیے۔ جب اس مرحلے پہ پہنچو گے مومن کہلاؤ گے، اور جب مومن بن گئے
تو پھر قربانی، آنکھ قربان ہو گئی، زبان قربان ہو گئی، دل قربان ہو گیا، عقل و ہوش قربان ہو گئے۔ کہاں رہا اپنا اختیار کہ تم تولتے پھرو؟ اور جو تولتے پھرتے وہ اپنے کب ہیں، اور جو گم ہو گئے وہ بیگانے کب ہیں۔ سو اس بنا پر یاران طریقت، یاران محبت، شکر کرو کہ نبی پاک کی غلامی کی زنجیر آپ کے دلوں کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، یہی غلام مچلتے اچھلتے رقص کرتے سید کائنات اپنے آقا و مولا شفیع روز جزا کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ بلا بلا کے پیار سے، بلا بلا کے پیار سے ایک ایک کو اپنی بارگاہ سے نوازتے چلے جائیں گے۔ معزز حاضرین، میں آپ کی اس محبت اور اس خوبصورت محفل اور ادب و احترام کی یہ کیفیت اور محبت کا یہ منہ بولتا رنگ، آپ بولے نہ بولیں آپ کے چہرے بول رہے ہیں، آپ بولے نہ بولیں آپ کی آنکھیں بول رہی ہیں، آپ کا بیٹھنا بول رہا ہے، اور معلوم ہوا یہ محفل آپ کی نہیں ہے۔ یہ محفل، ورنہ آپ بھاگ گئے ہوتے، یہ محفل میری نہیں ہے ورنہ آپ آتے ہی نہ۔ یہ کونین جس کے ہیں اسی کی محفل ہے، اور وہ کون سا عاشق ہوگا کہ معشوق کی بات اور عاشق ہے بیٹھا رہے؟ وہ تو ذکر محبوب سننے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا۔ اللہ غنی، بس خدا آپ کو یہ کیفیت جو عطا ہوئی اس پر ثابت قدم رکھے۔ نمازوں کا احترام کرو، کیونکہ سید کائنات نمازی غلام کو بہت پسند فرماتے ہیں، اور نماز آپ نہ پڑھیں تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ وہ رؤوف الرحیم ہے، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم ان کی صفت ہے۔ خطا یہاں ہوتی ہے، تکلیف وہاں ہوتی ہے۔ بس جب نبی پاک کو دل میں حاضر رکھو، نبی پاک کو نگاہوں میں حاضر رکھو، تاکہ خداوندی جلوے آپ کی روح میں اترتے رہیں، گھروں میں خیال ان کا، سفر میں خیال ان کا، محفل میں قال ان کا، مقال ان کا، زبان آپ کی اور باتیں ان کی، نظر آپ کی اور جلوے ان کے، دماغ آپ کا اور سوچ ان کی، سینہ آپ کا اور عشق کی گرمی ان کی، دل آپ کا، قبضہ ان کا۔ یہ اے مومن، یہی تیرا احساس ہے، یہی تیرا احساس ہے۔ یہاں سمجھ نہیں آتی، یہاں تو اس کو سمجھ آتی ہے جس کے پردے اٹھتے ہیں۔ جب بیٹھتے ہیں نا پچھلے پیر، تو کبھی سرکار دو عالم کی طرف سے کرم ہوتا ہے، کبھی عرش کی طرف سے نور کی کرنیں اترتی ہیں، پھر وہ بولنے کے قابل نہیں رہتا۔ اور آ کے خبرش باز نہیں آمد، جو ایک دفعہ جلوے اٹھ کے اس میں قربان ہو جائے، پردے اٹھ جائیں، جلووں میں قربان ہو جائے، اس کی زبان پھر کام نہیں کرتی، وہ نشے میں ہی رہتا ہے، وہ نشے میں ہی رہتا ہے۔ نشے میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ زبان چپ ہو جاتی ہے، پھر صرف نظر کا کام ہے، دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ، پھر یہ نظر بھی بند ہوتی ہے، دل کی نظر کھلتی ہے، پھر وہ جلوہ جمال لوٹتی ہے، جلوہ جمال لوٹتی ہے اور حد کمال پر پہنچتی ہے۔ حضرات تھوڑا تھوڑا کچھ عمل جاری رکھیں گے تو کرم تو ہو ہی جائے گا۔ کم از کم اپنے دل کی تختی پر ایک الف تو لکھو، نہیں سمجھے میری بات؟ اتنا تو عمل کرو کہ آپ اپنے دل کی تختی پر ایک الف تو ڈالو۔ الف، یہ تختی ہے، الف، اس کے پیچھے کوئی ہندسہ یا صفر، الف پیچھے ایک صفر، کتنا ہو گیا؟ تھوڑے کو ایک تھان ہوئے تو نو کوئی اور دے جائے تو کتنے ہو گئے سارے جی؟ بڑے جلدی بولے۔ دل کی تختی پر لکھ لیا گیا ایک، اور اس کے آگے صفر ہو جائے تو جی پھر بھی ایک ہے، اور اگر پیچھے ہو جائے تو 10، ایک صفر اور ڈالے تو، اور اگر الف نہ ہو اور ویسے صفر آ جائے تو کچھ بھی نہیں۔
آپ اپنے دل کی ترستی پر ایک لکھ کے سجدہ کرو، بارگاہ نبوت سے صفر ڈل جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ آپ کی وفات ہوئی تو ان کا خادم خاص ولی اللہ ان کے پاس پہنچے تو مراقبے میں بیٹھ گئے۔ تو جب پردہ اٹھا تو پوچھنے لگے حضرت جنید بتائیں قبر میں کیسے وقت گزرا آپ کا؟ تو آپ نے جواب فرمایا کتابیں لکھی کام نہیں آئیں، بڑے واعظ کیے کام نہیں آئے، بہت لوگوں کو درس دیے لنگر کھلائے کام نہیں آئے، پچھلی رات جو میں سجدے کیا کرتا تھا وہی کام آئے ہیں۔ وہ زیادہ باتیں کرنے والے کو خدا پسند نہیں کرتا، سجدے کرنے والوں کو خدا پسند کرتا ہے، مگر سجدہ بھی نبی پاک کی نسبت سے کرے۔ پہلے غلام نبی بنے پھر سجدہ کرے، پہلے غلام نبی پھر بندہ خدا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں، نہ گزارا ہے نہ سہارا ہے نہ کنارا ہے۔ یہ سب کچھ نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہے۔ آپ تو عاشق لوگ ہیں یار، میں بات کرتا ہوں تو آپ کے چہرے مسکرا جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے ہی سمجھ گئے ہیں۔ تو اس کیفیت کو زندہ رکھنا۔ میں جس تھکن کے ساتھ یہاں پہنچا، اب میں آپ کی محبت میں مگن، آپ کے پیار نے تھکن دور کر دی ہے، اور میں خوشی خوشی آپ کو یاد نبی کے جلووں میں چھوڑ کر واپس جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ ایک بات یاد رکھنا، توبہ کرتے رہنا، گناہوں سے بچتے رہنا، گناہ چھوٹا ہو تو بھی بڑا سمجھو اور نیکی زیادہ ہو تو بھی تھوڑی سمجھو، اور وہ گناہ جو خدا کی طرف لے جائے اس نیکی سے اچھا ہے جو نیکی خدا سے دور لے جائے۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ وہ نیکی جو خدا سے دور لے جائے اس سے وہ گناہ اچھا جو خدا کے قریب لے جائے۔ سمجھ تو گئے نا؟ یا میں تشریح کروں تھوڑی سی؟ یہ کاری دوں تو اچھا ہے، بہتر ہے۔ حضرات وہ نیکی کرنے کے بعد، جو نیکی کرنے کے بعد تکبر پیدا ہو کہ میں بس میں، یہ نیکی خدا سے دور لے جاتی ہے۔ کوئی نظر آئے اللہ اکبر، سجدے لمبے، رکوع لمبے، اور جب چلا جائے مختصر، اور پھر کہے میں، یہ نیکی خدا سے دور لے جاتی ہے۔ اور اگر کوئی گناہ ہو جائے اور بندہ سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے اور خدا سے معافی مانگے تو خدا فرشتوں سے فرماتا ہے لکھ دو کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے، اب یہ بندہ میرا ہو گیا ہے۔ وہ نیکی جو تکبر عطا کرے، کوئی نہیں پوچھتا خدا کسی کی داڑھی کسی کی پگڑی کو، بالکل خدا تو کسی کی داڑھی دیکھے نہ پگڑی دیکھے، اور نہ تمہاری نمازیں خدا دیکھے گا، وہ تو دیکھے گا دل۔ خدا کیا دیکھے گا؟ دل۔ جس دل میں کملی والا موجود ہے وہیں خدا کا جلوہ موجود ہے۔ وہ دل ہی کیا ہے جس میں محبوب نہ ہو، دلدار نہ ہو؟ تو دل ہی وہ دل ہے جس میں کملی والے کا پیار موجود ہو، اور جب کملی والے کا پیار دل پر قبضہ کر لے تو خدا دل کو دیکھتا ہے، پھر اپنے جلوے اتار دیتا ہے۔ دل کملی والے کی طرف رکھو، اور آسان ترجمہ یہ ہے کہ سر کعبہ شریف کے لیے، دل مدینہ شریف کے لیے۔ سر نہ جھکے صرف کعبے کے سامنے، اور دل نہ بکے صرف رسول اللہ کے لیے۔ بس یہ ہے آخری پیغام، اور توبہ کرتے رہنا۔ اور جو لوگ چشتی سلسلے میں، نقش بندی سلسلے میں، سوروردی سلسلے میں، قادری سلسلے میں، جس سلسلے میں بیعت ہیں، اپنی بیعت مضبوط رکھو، اور اپنے وظائف، اپنے پیر کے دیے ہوئے وظائف پڑھتے رہو۔ اور وظائف پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ اپنے گھر کے صحن میں پودے لگاتے ہیں پھولدار، تو اس پر پانی ڈالتے ہو، پانی جاتا ہے جڑ میں،
جل لے کے پانی سب کو پہنچاتی ہے، تو وہ جس طرح پانی جائے اور درخت پھلتا پھولتا اور وسعت اختیار کرتا ہے، اسی طرح جب نیکیاں کرو گے اور اس کے بعد وظائف پڑھو گے تو یہ گویا نوری پانی اس نیکی پر گر رہا ہے، اور یہ نیکی پھیلتے پھیلتے جسم پر وارد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بیعت کرتے ہیں لوگ، کوئی لشکر بنانا پیری مریدی نہیں ہے، دلوں کا خدا کی طرف پھیرنے کا نام پیری مریدی ہے۔ اور پیر ہو اور نظر جیب پر رکھے، کیا تعلق ہے تیرا خدا کے ساتھ؟ پیر تو وہ ہے کہ جو دل کی ویرانیوں کو آبادیوں میں تبدیل کر کے خدا کی مستی و محبت عطا کر دے، جو بجھے ہوئے چراغ جلائے۔ جیب کیوں تلاش کرے، دل ٹٹولو، جتنے جہاں شیطانی اثرات ہیں آہستہ آہستہ نکالو اور باغی کو سجدوں کی محبت و سوغات عطا کر دو۔ یہ پیر کا کام ہوتا ہے، اور اپنے پیر سے وابستہ رہو، ذکر اللہ کی محفلیں کرو، اللہ اللہ کرو۔ وہ حضرات کہ جو ابھی تک کہیں بیعت نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پچھلے گناہ سب معاف ہو جائیں اور آئندہ خدا نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور مختصر سا وظیفہ ہم پڑھتے رہیں، صالحین نیکوں کی صف میں ہم شامل ہو جائیں، خدا ہم پر راضی اور رحمتوں کی برسات جاری کرے۔ وہ اس نعمت سے فیضیاب ہونے کے لیے اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے صرف ہاتھ کھڑا کرے تاکہ میں وظائف دے دوں آپ کو، جو کہیں مرید نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، کھڑے رکھو ماشاءاللہ، میں تاکہ سب کو دیکھ لوں یہ کیا مزہ آیا ماشاءاللہ۔ اب ہاتھ نیچے گراؤ، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ۔ قبول فرما جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ توبہ، سب گناہوں سے توبہ۔ قبول کیا طریقہ نقش بندی۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرات، یہ توبہ میرے آپ کے حق میں اللہ مبارک کرے۔ سلسلہ عالیہ، نقش بندیہ، قادریہ، چشتی، اس کے روحانی فیض سے آپ سب کو فیض یاب فرمائے اور میرے اور آپ کے تمام پچھلے گناہ خدا معاف فرمائے۔ آئندہ آنے والی زندگی میں قدم قدم نبی پاک کی محبت سے لبریز نیکیاں نصیب فرمائے۔ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو 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 اللہ ہو
اللہ جل جلالہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین المعظمین ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار واحشرنا مع الابرار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار بحرمت سید الابرار اللہم اقضِ حاجاتنا یا قاضی الحاجات اللہم ادفع بلایانا یا دافع البلیات اللہم ارفع درجاتنا یا رافع الدرجات اللہم انزل علینا برکاتک یا منزل البرکات اللہم استجیب دعواتنا یا مجیب الدعوات اللہ بیماروں کو شفا دے پریشان حالوں کو سکون دے غافلوں کو بیداری دے بیداروں کو اپنا قرب عطا فرما الہ العالمین پاکیزہ میٹھے لذیذ لطیف عزیز سجدوں کی سوغات سے مالا مال فرما گھروں میں سکون اتفاق قائم فرما دل روشن نفس مردہ روح بیدار عطا فرما الہ العالمین پچھلے گناہوں کی معافی عطا فرما آنے والی زندگی میں نیکیاں ہی نیکیاں عطا فرما کاروبار کرنے والے مزدوری کرنے والے دیگر معاملات میں جو لوگ ہیں سب کو خدا اپنے اپنے شعبہ زندگی میں کامیابیاں عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.